الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے ہم نے جو عنوان مقرر کیا ہے وہ ہے شہادت عثمان کی سبق آموزیاں۔ اس سلسلے میں حصول برکت کے لیے قرآن شریف کی ایک آیت سورۃ فتح آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر حضرت عثمان غنی کی شہادت کی بات پھیل جانے کے بعد ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی تھی، اور اس وقت عثمان غنی چونکہ پاس موجود نہیں تھے، وہ مکہ کے اندر کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندہ اور جانشین بن کر تشریف لے گئے تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی، اور جب عثمان غنی کی باری آئی تو اپنے ہی ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے عثمان غنی کی طرف سے خود بیعت فرمائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، اور دنیا بھر کی تفسیریں اور ہر طرح کے لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ واقعی یہ سارا واقعہ عثمان غنی کی خاطر پیش آیا تھا۔ اس آیت کے نزول کا تعلق عثمان غنی کی ذات کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن جو آج کا ہمارا موضوع اور عنوان ہے، ہم بہت جلد اس عنوان کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی ہوئی تھی۔ یہ بات ضمناً یاد رہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر فرمایا، عمر فاروق کا ذکر فرمایا، عثمان غنی کا ذکر فرمایا، علی المرتضیٰ کا ذکر فرمایا، اپنے بعد آنے والے 12 خلفاء کا ذکر فرمایا، جن میں پہلے 4 خلفاء یہ ہیں، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق کی شہادت کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ وہ ذکر بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر فرمایا، وہ ذکر ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر فرمایا، وہ ذکر مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے۔ ان سب کی سندیں صحیح ہیں، اور ان سب کی شہادتوں کو بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں بیان کرنا، یہ اہل حق کا، اہل سنت کا طریقہ رہا ہے، اور اہل سنت کبھی بھی الحمدللہ کسی بھی اللہ کے پیارے کی شہادت کے بارے میں کی گئی پیشین گوئی یا شہادت کے تفصیلی واقعات کو کھلے انداز میں اور کھلے دل سے بیان کرتے ہوئے اپنی عظمت محسوس کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کے دن کی مناسبت سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں جو پیشین گوئیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں وہ آپ کے سامنے لفظاً رکھی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے فتنے کا ذکر فرمایا۔ فقالا، اور فرمایا، یقتل فیہا ھذا مظلوما لعثمان،
فرمایا اس فتنے کے دوران یہ مظلوم بن کر قتل کیا جائے گا. اور یہ فرمایا عثمان کے بارے میں، عثمان غنی کی شان میں ارشاد فرمایا. یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 3708 ہے. اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان غنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم شہید قرار دیا ہے. جو بھی مظلوم بن کر قتل کیا جاتا ہے بلا شبہ وہ شہید ہوتا ہے، اور وہ ظالم نہیں ہوتا اور وہ مظلوم ہوتا ہے، تو یہ اس کے سچا شہید ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ غلام ہونے کا واضح ثبوت ہے. اس کے بعد ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے. فرمایا یا عثمان، اے عثمان، انہو لعل اللہ یقمصک قمیصا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیض پہنائے گا. قمیض پہنانے سے مراد حکومت عطا کرنا ہے. فَإِنْ أَرَادُوا عَلَى خَلْعِهِ، اگر تمہارے مخالف ارادہ کریں کہ تم سے وہ قمیض اتروا دیں، کہ تمہاری قمیض اتر جائے، تو فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، ان کی خاطر ان کے کہنے پر قمیض مت اتارنا. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 25040 25040. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد عاہد الی عہدا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا. فانا صابر علیہ، اور میں حضور کے اس وعدے پر قائم ہوں، میں صابر ہوں. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 407 ہے، اور ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3711 ہے. یہ میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی اور مختلف الفاظ آپ نے لفظ بلفظ عربی کے ساتھ سنے، اور حدیثوں کے صحیح حوالے آپ نے نوٹ کیے. اس گفتگو کا اگلا پہلو، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت کیا کیا واقعات اور اہم باتیں پیش آئیں. میں تاریخ کی طرف کم اور صحیح حدیث کی صحیح کتابوں کی طرف زیادہ متوجہ رہوں گا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مشورے دیے. جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ خارجیوں نے کیا ہوا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو 3 مشورے دیے. پہلا مشورہ کہ جب لوگ اس حد تک بغاوت کرنے لگیں تو ان کے خلاف جنگ کرنا شرعاً جائز ہے، لہٰذا آپ ان کے خلاف جنگ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ان کو بھگانا بالکل مشکل نہیں ہے. دوسرا مشورہ فرمایا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکہ چلے جائیں، کیونکہ مکہ شریف ان کے نزدیک بھی حرم ہے، اور حرم مکہ کے اندر وہ آپ کا خون کرنا گوارا نہیں کریں گے، تو آپ کی جان بچ جائے گی. نمبر 3، اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو آپ مدینہ شریف چھوڑ کر شام چلے جائیں، وہاں آپ محفوظ ہو جائیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہاں پر حکومت ہے، تو آپ کو وہاں پر سیفٹی مل جائے گی. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں باتوں کے جواب دیے. حضرت عثمان غنی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جواب دیے. پہلی بات کہ آپ ان سے جنگ کریں، اس کا جواب یہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس شہر ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری جان بچانے کی خاطر اس مقدس شہر کے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خون بہاؤں. دوسرے سوال کا جواب کہ آپ یہاں سے مکہ چلے جائیں، فرمایا جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا حیا نہیں، وہ مکہ کا حیا کہاں کریں گے. تیسرے سوال کا جواب کہ آپ یہاں سے شام چلے جائیں، فرمایا مکہ جانے کی بات کا جواب تو یہ ہو گیا نا، کیونکہ
مکہ تو مدینہ کے پائے کا شہر ہے، لیکن آپ شام کی بات کرتے ہو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر چھوڑ کر شام چلے جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تینوں جواب آپ نے دیے۔ یہ آپ کی شہادت کا واقعہ رونما ہونے کہ وہ 40 دنوں کے اندر کی بات ہے، جن 40 دنوں میں آپ کا معاشرہ رہا، آپ کا پانی بند رہا، اور آپ مظلوماً 40ویں دن کے بعد شہید کیے گئے۔ یہ حدیث 3 سوال اور 3 جواب مسند احمد میں موجود ہے، حدیث نمبر 481 481۔ پھر یہی معاشرہ 40 دن کا معاشرہ جب جاری تھا تو آپ اپنے مکان کی چھت کے اوپر سے سامنے آئے اور نیچے کھڑے ہوئے مخالفین کو ایڈریس کیا۔ فرمایا تم لوگوں کو واقعہ یاد ہوگا جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو روما کا کنواں، بیر روما، اپنے پیسے سے خریدے، اپنی جیب سے خریدے اور امت مسلمہ کے لیے اس کو وقف کر دے اور خود اس کا مالک نہ بنے بلکہ دوسروں کے ساتھ لائن میں لگ کر پانی بھرا کرے۔ تو عثمان غنی نے عرض کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا۔ عثمان غنی نے ان لوگوں سے پوچھا بیر روما کا یہ پانی جس کا پانی آج پورا مدینہ پی رہا ہے اور تم جو باہر سے آ کے معاشرہ کیے بیٹھے ہو تم بھی پی رہے ہو، آج اس کنویں میں سے مجھے پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے جتلایا مسجد نبوی جب مسلمانوں کے لیے تنگ پڑ گئی تھی تو اس کی جگہ کو وسیع کرنا مقصود تھا، تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے جو اپنی جیب سے زمین خرید کر اس مسجد کو وسیع کرے؟ تو میں نے کہا تھا کہ میں حاضر ہوں۔ سب نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا آج اس مسجد میں مجھے نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ تیسرا سوال کیا کہ تم لوگوں نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر اور میں یعنی عثمان غنی پہاڑ پر چڑھے تھے تو پہاڑ لرزنے لگا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ وہ دوسرا شہید عثمان تھا۔ سب نے کہا یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہاں عثمان غنی نے نعرہ لگایا، فرمایا اللہ اکبر شاہدو ورب الکعبۃ انی شہید ورب الکعبۃ انی شہید ورب الکعبۃ انی شہید۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ اکبر، ان لوگوں نے خود مان لیا ہے کہ اللہ کی عظمت کی قسم، ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ 3 بار ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں 3703 حدیث نمبر ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر 3608 3608۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے میں تاریخی واقعات نہیں، حدیثوں کے صاف الفاظ اور معروف ترین حدیث کی کتابوں کے واضح الفاظ پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں اور اللہ اکبر یہ بھی ساتھ فرمایا، تو یہاں آپ کو ایک سگنل مل جانا چاہیے کہ اللہ کے اور پیاروں نے بھی اپنی شہادت کے وقت مختلف قسم کے خوبصورت نعرے لگائے، لیکن عثمان غنی کا نعرہ بہت مقدم نعرہ ہے اور ایک بار نہیں 3 بار اعلان کیا کہ اللہ کی عظمت کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ اسی طرح شہادت کے وقت کی بات ایک اور حوالے سے بھی کر دوں، جیسا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنا شرعاً جائز ہے، آپ اجازت دیں کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے حکم کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، یہ اسلامی ڈسپلن ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ دیا تھا کہ ان لوگوں کو بھگانا مشکل نہیں ہے، آپ کی اجازت چاہیے، لیکن عثمان غنی کے خوبصورت الفاظ سنیے۔ آپ نے فرمایا
میری جان بچانے کے لیے اس پاک شہر کے اندر سنگی لگانے کے برابر بھی کسی مسلمان کا خون ضائع ہو مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ سینگیاں لگوائی جاتی ہے نا، اور پچھنے لگوائے جاتے، فرمایا اتنا خون بھی میں نہیں نکالنے دینا چاہتا۔ ہاں جی، ان لوگوں کی عظمتیں سمجھ آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ یا میں ایک اور بات کر دوں، اسی طرح حدیثوں کے مطابق اور تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت فاروق اعظم کو بھی پتا تھا کہ یہ بندہ میرا قاتل ہے، آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ابھی آپ پڑھ رہے ہو، فرمایا سنگی لگانے کے برابر بھی میری وجہ سے خون ضائع نہیں ہونا چاہیے، مجھے شہید ہونے دو۔ مر جانا کون سی بڑی بات ہے، یہ اللہ کے پیارے جام شہادت نوش کرنے کے لیے تو ترستے تھے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قاتل کا خوب پتہ تھا، ساری شناخت تھی، مگر آپ نے بھی اس کے خلاف قاتل معلوم ہونے کے باوجود ایڈوانس کارروائی ان تینوں اللہ کے پیاروں نے کسی کے خلاف نہیں کی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا کہ کم از کم اس کی تو اجازت ہے نا۔ اور یہ عثمان غنی کا مطالبہ نہیں تھا، یہ ان کی اپنی طرف سے پیشکش تھی اور اپنی طرف سے ایک ذمہ داری تھی جو آپ نے نبھائی۔ اور عثمان غنی کے ساتھ آپ کی یہ محبت اور عقیدت تھی کہ ان کے دروازے پر ان کی جان کا پہرا دینے کے لیے حسنین کریمین کو کھڑا کیا جائے۔ اور جب پیچھے سے قاتل آ کر عثمان غنی کو شہید کر گئے، حضرت علی مرتضیٰ جلدی سے عثمان غنی کے دروازے پر پہنچے اور اپنے شہزادوں پر سخت جلال فرمایا کہ قاتلوں کو اندر کیوں جانے دیا؟ تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ حضور یہ پیچھے سے آئے ہیں، یہاں سے کسی کی گزرنے کی جرت نہیں تھی کیونکہ ہم کھڑے تھے۔ ہاں یہاں یہ ہے کہ یہاں میں واقعہ تاریخ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 171۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت کے نہایت دلکش، پرکشش اور سبق سے لبریز واقعات آپ نے سنے۔ عثمان غنی کی شہادت 35 ہجری 18 ذوالحج کو ہوئی تھی۔ آپ کی عمر اس وقت 82 سال تھی، 82 ایئرز، اور آپ کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام نے پڑھایا تھا، اور آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اس وقت بھی جنت البقیع کے تقریباً بالکل سینٹر میں، تمام مزارات سے نمایاں مزار آپ ہی کا ہے، سب سے زیادہ پہرا وہیں پر ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ نے 2 باتیں غور سے سنی۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں پیشین گوئیاں۔ نمبر 2، شہادت کے وقت کے واقعات اور شہادت کا دن اور جنازہ اور مدفن۔ اب آپ کی ایک شان ہے جو آج کے دن کے حوالے سے بیان کر دینا مناسب لگتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع کر دیا گیا تھا۔ یہ بخاری وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی قرآن کو جمع کرنے پر، ان کے اسماء بھی بخاری میں موجود ہیں، لیکن باقاعدہ ایک کتابی نسخے کی شکل میں، اس زمانے میں کاغذ اتنا وافر نہیں تھا، باقاعدہ ایک کتابی نسخے کی شکل میں صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا۔ یہ قرآن کے جمع کے 2 مرحلے ہیں، اور کئی نسخوں کی شکل میں، اور قریش کی قرات کے اوپر جمع کر کے مختلف دیار کو اور شہروں اور ملکوں کو پھیلانا، یہ عثمان غنی کا کارنامہ ہے۔ قرآن شریف دنیا پوری کے اندر اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن کے بعد پوری دنیا میں کسی اور شخصیت نے آسمان سے
اپنے اوپر کسی کتاب کے نازل ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا آج تک. لہذا ہم یہ کھلے بندوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے اندر سب سے آخری، لیٹسٹ، جدید ترین اور ماڈرن ترین پیغام ہے. اور قرآن شریف پوری دنیا کے اندر سب سے علمی کتاب. آپ دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے پر رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو بڑی بڑی نامور کتابیں، مختلف انبیاء علیہم السلام کی سیرت کی کتابیں نظر آئیں گی. یوں پیدا ہوئے، یوں بڑے ہوئے، یوں نبوت کی، یوں مقابلہ کیا مخالفین کا، یوں لوگ مسلمان ہوتے رہے، یوں آپ نے تبلیغ کی، یوں اس عمر کو پہنچے، یوں وفات پائی، یا عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی تو یوں آسمان پر گئے. تو یہ مختلف کتابوں کے اندر جو ان کا انداز ہے اور ان کے لکھے جانے کی جو ترتیب ہے وہ آپ کو اسی طرح ملے گی. تو یہ انداز تو مسلمانوں کے ہاں ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا یہ حال ہے. اور ان کی ایتھینٹسٹی، مسلمانوں کی سیرت کی کتابوں کی ایتھینٹسٹی اور ان کا مستند ہونا یہ زیادہ معتبر ہے. اور چہ جائے کہ سیرت کی کتابوں سے اوپر حدیث کی کتابیں ہوں جن میں سے ایک ایک لفظ کی سند پر بحث کی جاتی ہے، اور حدیث کی کتابوں کے اوپر قرآن کا مرتبہ ہو جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، تو دوسری کتابیں قرآن کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اگرچہ وہ کتابیں اپنے نزول کے اعتبار سے عظمت کی حامل ہیں، ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے. علمی طور پر بھی کتابوں کی ترتیب سیرت کے ڈھب پر ہے، جبکہ قرآن کی ترتیب تعلیمی ڈھب پر ہے اور نزولی ڈھب پر ہے، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا کا پیغام ہے اور اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہے اور کیا کچھ نازل کیا گیا ہے اور کیا کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے. انسانی زندگی کے ہر پہلو پر تفصیلی تبصرہ کرنے والی، مفصل رہنمائی دینے والی، اور انسان کو زندگی کے مراحل سے گزار کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو کر دینے والی کتاب کا نام قرآن ہے. یہ اعزاز کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے. قرآن عقائد بتاتا ہے، قرآن عبادات بتاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. قرآن اخلاقیات سکھاتا ہے، قرآن معاشیات پر تفصیلی بحث کرتا ہے، سود اور زکوٰۃ کی بحث کرتا ہے، حلال حرام کی بحث کرتا ہے. قرآن حلال حرام سکھاتا ہے، یہ کھاؤ اور وہ نہ کھاؤ. قرآن سیاسیات بتاتا ہے، ملک کے اندر حکمرانی کیسے کرنی ہے اور ملک کا قانون کیسے ہونا چاہیے. قرآن مختلف مجرموں کی مختلف سزائیں بیان کرتا ہے. اس قسم کا مفصل علم فراہم کرنے کا اعزاز قرآن کے سوا کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے. جس کا دل چاہے اہل قرآن کے سامنے آ کر نہایت مہذب طریقے سے گفتگو کر لے. انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کر دیں گے کہ دنیا کی کسی کتاب میں قرآن شریف کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اگرچہ ہم کسی کی کتاب کی بے ادبی نہیں کرتے، لیکن جہاں تک موازنہ کا تعلق ہے یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم قرآن کی فوقیت ثابت کریں. اور قرآن بلا شبہ پوری دنیا کے اندر سب سے اونچی کتاب ہے. ابھی میں نے تعلیمی حوالے سے نہایت اختصار سے کام لیا ہے. ابھی قرآن کے اندر جو الفاظ کی روانی اور چاشنی ہے، اور الفاظ کے اندر اور اس کی ادائیگی کے اندر جو صوتی اثرات ہیں، اور قرآن کے اندر جو فیض موجود ہے، اور قرآن کی آیتوں کے اندر جو اثرات، تاثیر اور توجہات اور برکات موجود ہیں، وہ ایک الگ فیلڈ ہے. سورۃ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے. جادو کا علاج قرآن میں، جنات کا علاج قرآن میں، ہر بیماری کا علاج قرآن میں. اور صرف قرآن جس کو سمجھ میں نہ آتا ہو، عربی نہ بھی جانتا ہو، تو قرآن کے اندر وہ تاثیر موجود ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا بچہ بھی جب قرآن کو پڑھتا ہے تو پڑھتے وقت جھومنے لگتا ہے. دنیا کی کوئی دوسری کتاب دکھاؤ جس کو پڑھنے والا بچہ ساتھ ساتھ جھومتا ہو.
ہم نے تجربہ کیا ہے، ہم نے یہ بار بار سوال اٹھایا بھی ہے کہ ہمیں کوئی بندہ دکھاؤ، جس نے کوئی استاد دکھاؤ، کوئی ماں باپ دکھاؤ جنہوں نے بچے کو سکھایا ہو کہ بیٹا تم نے قرآن پڑھتے وقت جھومنا ہے. کوئی نہیں سکھاتا. اس کے باوجود ہر بچہ قرآن کو پڑھتے وقت جھومتا ہے، یا آگے پیچھے جھومتا ہے، یا رائٹ لیفٹ جھومتا ہے. یہ قرآن کی عظمتیں ہیں جو میں اختصار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. باقی آپ قرآن کی کوئی صورت، خاص طور سے لمبی صورت پڑھ لیں، اور نہیں تو چھوٹی مختصر صورت ہی پڑھ لیں، کسی صورت کو پڑھ لیں. قرآن شاعری بھی نہیں، لیکن قرآن کی کسی ایک صورت کے مقابلہ کرنا کسی شاعر کے بس میں بھی نہیں ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليجروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ لذت ہے، ایک چاشنی ہے. اور قرآن کو پڑھنے اتنا 1450 سال ہو چکے ہیں، قرآن کا نزول مکمل ہوئے. آج ایک دیہات کا رہنے والا، ایک ڈیرے، ایک بانڈے اور ایک جنگل کا رہنے والا ایک بچہ بھی جب قرآن کو پڑھتا ہے تو عربوں کے تلفظ میں پڑھتا ہے. تجوید کا پورا جو سسٹم ہے یہ قرآن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس وقت اب چوریاں کی جا رہی ہیں. انگلش کی جو گرامر نئی تیار کی جا رہی ہے وہ عربی گرامر کو دیکھ دیکھ کے تیار کی جا رہی ہے. یہ میں کوئی ایسے کچا دعویٰ نہیں کر رہا. جو انگلش گرامر آج کل پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی عربی گرامر کو بھی ٹچ دینا تو سمجھ آئے گی تو ساری یہ تو 10-12 سال پہلے تو گرامر اور تھی، آج بدل کیوں گئی ہے. اب ان کو اسم فعل حرف اور نون پرونون اور ایڈجیکٹو وغیرہ یاد آ گئے ہیں. بالکل قرآن کے طرز پر جملے بنانا، مرکبات بنانا، اس کی کاپی کی جا رہی ہے. یہ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو اس کی زبان کا محفوظ ہونا بھی ہے. اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اتنی پرانی کتابیں، آج جو کتابیں سریانی زبان میں نازل ہوئی تھیں، عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں، یہ زبانیں تو دنیا کے کسی کونے میں آج بولی ہی نہیں جا رہی. اور ان کے ترجمے تو کیا، ترجموں کے ترجمے اویلیبل ہیں، اور بیسک نسخے تو واضح ہی نہیں ہیں. انکلیئر بار بار فٹ نوٹس میں دیا ہوا ہوتا ہے. یہ 3 مختلف پہلو تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کی پیشین گوئی. نمبر 2، شہادت کا وقت اور دن. اور نمبر 3، عثمان غنی کا جامع القرآن ہونے کا اعزاز اور قرآن کی عظمتیں اختصار کے ساتھ آپ سامنے رکھی ہیں. ورنہ قرآن کی عظمتوں کا موضوع ایک بہت طویل اور مفصل موضوع ہے. چوتھی اور آخری بات، آج کا دن حکومت پاکستان نے یوم تقدس قرآن کے نام سے منایا ہے. اس دن کے منانے پر ہم حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بڑا غیور اقدام ہے اور بہت ذمہ دارانہ قدم ہے. اور واقعی اگر مسلمان حکمران اس طرح کی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو بیچاری سادہ بولی اور کمزور عوام کو بہت بڑی سپورٹ مل جائے. اور جو علماء اور عوام اپنے طور پہ بیچارے ایسے موضوعات کے اوپر اپنی طاقت اور بساط کے مطابق رد عمل کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر اتنی پاور، اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنی نتیجہ خیزی نہیں ہوتی، بلکہ بعض نادان لوگ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی ہی املاک کا نقصان کر دیتے ہیں، جو شرعی طور پر بھی اور ملکی نظام کے طور پر بھی درست نہیں ہوتا. تو بہترین طریقہ یہی تھا کہ حکومت خود ایسا قدم اٹھاتی اور اعلان کرتی اور اس دن کو منا کر اچھے، مناسب اور سنجیدہ رد عمل کا اظہار کرتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آج کا دن
اس حوالے سے مقرر کر کے مخالفین کا رد بھی کیا اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ یہ جو موجودہ حالات میں آج کا جو دن منایا گیا ہے یا منعقد کیا گیا ہے، سویڈن یورپ کا ایک ملک ہے، یہ ناروے کے ساتھ ہے، چھوٹا سا ملک ہے۔ اس ملک میں قرآن کی جو توہین اور بے ادبی کی گئی ہے اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی خاطر یہ دن مقرر کیا گیا۔ آپ لوگوں کو بہت پرانی بات یاد ہوگی، ایک امریکی پادری نے بھی بہت سال پہلے، تقریباً 10 سال کا عرصہ لگ بھگ شاید ہو گیا ہوگا، اس نے بھی قرآن کو ٹرائل کیا، اس کو جلا دیا تھا۔ تو یہ حرکتیں ذرا غور سے سنیے اور غور سے اس پر غور کیجئے، یہ حرکتیں غمازی کس بات کی کرتی ہیں، اشارہ کیا دیتی ہیں، ثبوت کس چیز کا فراہم کرتی ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کی وجہ سے کچھ پیٹ درد ہے، قرآن انہیں چبھتا ہے۔ اور کیوں چبھتا ہے؟ جب قرآن کے سامنے، قرآنی تعلیمات اور قرآنی عظمتوں کے سامنے یہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں تو بے بسی کے عالم میں بوکھلا جانا ہر بزدل کا کام ہوتا ہے۔ ہر ہارے ہوئے بندے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کچھ نہ بن پڑے تو پھر گالیاں دو، اس قسم کی حرکتیں کرو۔ یہ دنیا بھر کے منصفین اس بات پر غور کریں، جی میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کا یہ رویہ ان کی ہار اور شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ خود قرآن کی عظمت کا ثبوت۔ نفسیات کے ماہرین غور کریں، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہارا ہوا بندہ یہی کچھ نہیں کرتا، اور جو لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور یورپ کے حوالے سے خاص طور سے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ، نام نہاد پڑھے لکھے لوگ بھی ذرا غور کریں کہ صرف ان لوگوں کے اس رویے نے ہی ثابت کر دیا ہے کہ قرآن جیت گیا، یہ لوگ ہار گئے۔ دوسری بات، ایمانداری سے بتائیے، کیا مسلمانوں نے بھی کبھی کسی کی کتاب کے خلاف یہ رویہ اختیار کیا ہے؟ نہیں، کسی کی کتاب کے خلاف مسلمانوں کا رویہ، علماء کا رویہ، اولیاء کا رویہ، صوفیاء کا رویہ، اساتذہ کا رویہ، حکومت کا رویہ تو دور کی بات ہے، مسلمان عوام نے بھی، اور یار مسلمان عوام کو بھی چھوڑیے، مسلمانوں کے کسی بچے نے بھی، بچوں کو بھی چھوڑیے، خدا کی قسم مسلمانوں میں سے کسی پاگل نے بھی یہ حرکت کبھی نہیں کی۔ اب مان لیجئے اسلام جیت گیا، قرآن جیت گیا، یورپ ہار گیا۔ رد عمل کا ایک اور طریقہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا دورہ تفسیر کے دوران کہ مسلمانوں کو ایک تجویز دی جاتی ہے کہ جب آپ قرآن کی توہین کرتا ہوا کسی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو تکلیف کیا ہے۔ اس کا علاج اور بہترین رد عمل یہ ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم کو پہلے سے بھی زیادہ عام کریں، قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، زیادہ پڑھانا شروع کر دیں۔ جس کو ایک سورت آتی ہے وہ 2 یاد کرے، جس کو 2 آتی ہیں وہ 10 یاد کرے، اور جس کو معنی نہیں آتا وہ ترجمہ پڑھے، اور جس نے ترجمہ پڑھا ہے وہ تفسیر پڑھے، اور جس کے پاس مسجد یا مدرسہ ہے اپنے علاقے میں قرآن کی تفسیر پڑھانا شروع کر دے، اپنے ذمہ دار علماء کو قائل کر کے اہلیت والے علماء سے تفسیر کے دور کرائیں، جگہ جگہ قرآن پڑھایا جائے، قرآن کی تعلیمات نہایت ذمہ داری کے ساتھ صحیح اور اقوال مختارہ لے کر بہترین علمی تفاسیر پڑھ کر ان کا نچوڑ تیار کر کے ہر علاقے کے علماء کو چاہیے کہ جگہ جگہ سے اس کو نیٹ پہ دیں اور ہر طرف قرآن کی دھوم مچا دیں، تاکہ وہی جو منافقوں والی وہ جو حرکت تھی اس زمانے میں، اور اس کا جو رد قرآن نے کیا تھا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقوں کے دلوں میں مرض ہے،
اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو جن کے دلوں میں اور جن کے پیٹ میں قرآن کے خلاف درد ہے، جن کے دلوں کے اندر قرآن کے خلاف مرض موجود ہے، آپ قرآن کو پہلے سے زیادہ عام کریں، اس کی تشہیر کریں، ان کے مرض میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ خود بخود رکنے پر بھی غور کریں گے، یار یہ اچھی مصیبت بن گئی کہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن کی توہین کی گئی تھی، اور قرآن کے ماننے والے پہلے سے بھی زیادہ قرآن کرنے لگ گئے، اور قرآن پوری دنیا میں پہلے سے زیادہ پھیلنے لگ گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے کہے پر خود پچھتانا شروع ہو جائیں گے۔ ان کو کچھ بھی نہ کہو، قرآن کو بڑھاؤ۔ کتا پیا لکھ بھونکے، ساڈا مطلب ڈھولے نال۔ لیکن میں پورے درد سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اس موضوع پر فلاں نے بڑا اچھا بیان دیا، فلاں نے بڑا اچھا کلپ تیار کرایا، فلاں جگہ بڑی اچھی تقریر ہوئی، حکومت نے یوم تقدس قرآن منایا۔ یہ ساری باتیں بالکل ایفیکٹو ہیں، میں ان کی ایفیکٹیوٹی کی نفی نہیں کر رہا، ان کے اثر اور فائدے کی نفی نہیں کر رہا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، مزہ تب آئے گا، فقیر کا دل اس وقت مطمئن ہوگا جب ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمیں اپنا بھائی اور بڑا بھائی سمجھنے والے بچے عزیز جب میرا کہنا مان کر قرآن کی خدمت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں قرآن کا جھنڈا بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، پھر میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ ہم لوگ عملی اقدام کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، صرف باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ اوکھے ہو یا سوکھے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، ہم سے مشورہ لو، ہم حاضر ہیں۔ اپنے علاقے کے علماء سے رہنمائی لو، علماء بالکل پیچھے نہیں ہٹتے۔ علماء کو تو عوام کی طرف سے تعاون اور قدم بڑھانے کا انتظار ہوتا ہے۔ علماء بیچارے اپنے طور پہ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت کی قسم میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے ٹوٹل 4 باتیں آپ کی خدمت میں ترتیب وار رکھی ہیں۔ پہلی بات تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور اس موضوع پر احادیث۔ دوسری بات تھی سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے وقت کے نہایت سبق آموز واقعات اور آپ کا یوم شہادت۔ تیسری بات تھی جامع القرآن بلکہ قاری قرآن بھی، کیونکہ آپ جب شہید ہوئے تو آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور جس آیت پر آپ کے خون کے چھینٹے پڑے تھے وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو یہ جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، قاری قرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات تھی یوم تقدس قرآن کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ والہانہ محبت اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے اور اس موضوع پر اپنی مکمل ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔